جہاد حق کے علمدار سیدی سالار، جہاد حق کے علمدار سید سالار، ید حسین کی تلوار سید سالار، ید حسین کی تلوار سید سالار، اور تمہارے آنے سے زمین ہند ہوئی مسعود، تمہارے آنے سے زمین ہند ہوئی مسعود، یا سرکار غازی ہے ذرے ذرے کو اقرار سیدی سالار۔ اور اے بہرائچ اور بہرائچ کے قرب و نواح میں رہنے والے انسانوں، جو مسلمانوں کی صرف بات نہیں کرتا، یہ وہ در ہے جہاں انسانیت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ بنا ہے مرکز انوار شہر بہرائچ، بنا ہے مرکز انوار شہر بہرائچ، اور بہرائچ میں نہ ہندو کی بات ہو رہی ہے نہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ سرزمین بہرائچ میں رہنے والے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے، گورو کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ یہ وہ دربار ہے جو سب کو سمیٹتا ہے، بنا ہے مرکز انوار شہر بہرائچ، یہ ہے اس میں ہے تیرا دربار سید سالار۔ دربار میں چہرہ دیکھ کے انٹری نہیں ہوتی ہے، ٹکٹ نہیں لگایا جاتا ہے، دربار کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا۔ جو اوریجنل ریئلٹی میں دربار ہوتا ہے وہ ہندو مسلمان نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ مجبور و پریشان دیکھا جاتا ہے، وہاں انسان دیکھا جاتا ہے۔ یہاں آنے والے سے آدھار کارڈ کی بنیاد پر مذہب نہیں پوچھا جا رہا، دھرم نہیں، ذات نہیں، کاسٹ نہیں، بلکہ صرف محبتیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اور خدا کی قسم محبتیں ایسی ہیں کہ آنے والا کہیں عبداللہ ہے، آنے والا کہیں عبد الرحمن ہے، آنے والا کہیں رام کمار ہے، آنے والا کہیں رام شیام ہے، کسی کے سر پر پھولوں کا ٹوکرا ہے، کسی کے ہاتھوں میں سبز چادر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہاں جا رہے ہیں جہاں مذہب نہیں پوچھا جاتا ہے، انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بنا ہے مرکز انوار شہر بہرائچ، اس میں ہے تیرا دربار سید سالار، اور تیرے مریضوں کو مطلب نہیں دوائی سے، سب بیمار کھڑے ہیں، پریشان کھڑے ہیں، مالدار کھڑے ہیں۔ یہاں صرف غریب نہیں آتا ہے، غریب غربت کو مٹانے کے لیے آتا ہے، مالدار مال کو بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ تیرے مریضوں کو مطلب نہیں دوائی سے۔ اے سرکار غازی، ہم تو غلامی کا حق بھی نہ ادا کر پائے، تیرے مریضوں کو مطلب نہیں دوائی سے، نظر ہے شافی بیمار سید سالار، سبحان اللہ، نظر ہے شافی بیمار سید سالار، نظر ہے۔ اور تمہارا سکہ دلوں پہ آج بھی چلتا ہے، تمہارا سکہ دلوں پر آج بھی چلتا ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ اس کی ضمانت کسی عالم و مفتی نے نہیں لی ہے بلکہ اللہ نے لی ہے۔ تم ہی ہو وقت کے سردار سید سالار، تم ہی ہو وقت کے سادہ سردار
سید سادات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو سکتا ہے ہمارے علماء کی دعائیں چاہوں گا کہ چونکہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ اکثر و بیشتر آراس میں نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک مساج دوں گا، ایک ذہن دوں گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب اب ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے. میں ملکوں کا نام گنا کے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام اس آسمان کے نیچے اس زمین پر جن چند جگہوں سے آپ کو محبت تھی میرے آقا اس میں ایک ہندوستان بھی. فرماتے ہیں مجھے ہند سے ربانی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ہند سے محبت کی بو آ رہی ہے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں. اور جب فرمایا تھا تو نہ تو یہاں اذانیں تھیں، نہ کثرت سے نمازیں تھیں، نہ کیفیاں تھیں، نہ داڑیاں تھیں. وہ لوگ تھے جو نمازوں سے دور، تسبیحات سے دور، اب تو یہ ہے کہ ایمان سے بھی دور تھے. اس دور میں میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اگر زمین کاش کے لائق نہ ہوتی، محبت کے لائق نہ ہوتی. ارے تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، مگر قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تم نے پتا نہیں کیسے قرآن پڑھا، اوپر مارو اوپر. تمہیں قرآن کی آیت نظر نہ آئی، تم وہی آیت پڑھتے ہو جسے معاذ اللہ تمہارے مطلب کی صرف بات نکلے جسے کہتے ہو ارے میرا نبی پاورفل طاقت و قوت والا، جس نے 1400 سال پہلے ہندوستان کے بارے میں یہ اشارہ دے دیا تھا کہ ہند سے مجھے محبت کرنے والوں کی خوشبو آ رہی ہے. یہ محبت تھی، یہ محبت تھی. اب جب ہندوستان سے میرے آقا کو محبت ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس چیز سے محبت کی جاتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے؟ علماء سے چاہوں گا جواب. جس چیز سے محبت کی جاتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جس چیز سے محبت کی جاتی ہے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، جس چیز سے محبت کی جاتی ہے اس کی طرف نظر کرم ڈالی جاتی ہے، جس چیز سے محبت کی جاتی ہے اس پر نگاہ کرم ہوتی ہے. ارے نگاہ کرم تھی میرے آقا کی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ میلاد کی پہلی سرزمین چونکہ حضرت آبا آدم علیہ السلام کے ذریعہ اسی زمین پر نور محمدی کا اول ظہور ہوا. صرف آدم نہیں آئے بلکہ اپنی پشت پاک میں نور محمدی لے کر کے آئے. اس لیے میرے آقا کو محبت ہندوستان سے. اور کل 26 جنوری کو جب لال قلعہ پر ترنگا لہراؤ گے، ہم بھی لہرائیں گے، تو صرف یہ پیغام دو گے کہ ہندوستان یہیں تک ہے. ارے میرے آقا نے ہندوستان اسے مانا ہے جس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے. تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ترنگا صرف لال قلعہ پر نہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جس کا نام لیا ہے ترنگا وہاں لہرائے گا. زندہ باد زندہ باد. اب محبت دیکھو ذرا. جب ہمیشہ واچ میں تھا ہندوستان نبی کے، ہمیشہ تسلسل کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین کو دیکھ رہے تھے. تو جب آج سے تقریباً 1040 سال پہلے اس ہند کی دھرتی پر انسانیت کو ظالموں نے ظلم کے پنجوں میں دبانا چاہا.
انسانیت بچانے کے لیے سید سالار مسعود غازی کو بھیجا. یاد رہے کبھی انسانیت کو بچانے کے لیے سید سالار مسعود غازی آئے اور اسی بچی ہوئی انسانیت میں جملہ دے رہا ہوں روحانیت کو ڈالنے کے لیے اجمیر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز آئے. یاد رہے جملہ لو کبھی انسانیت کو بچانے کے لیے بہرائچ کی پوتر دھرتی پر مسعود غازی تشریف لائے اور کبھی کسی بچی ہوئی انسانیت میں روحانیت کو ڈالنے کے لیے اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر غریب نواز آئے. اور جب اس انسانیت اور اس روحانیت دونوں کی حفاظت کا کام پڑا تو اسی مدینے کی دھرتی پر ایک ساتھ کا اور انتخاب ہوا جسے غلام غازی فیضان غریب نواز سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. کبھی انسانیت بچانے کے لیے سرکار غازی آئے, روحانیت دینے غریب نواز آئے اور اسے بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت بھیجے گئے. اب ایسے لوگ جنہوں نے اتنی محنتوں کے ساتھ امانت دین کو وراثت انبیاء کو بچانے کا کام کیا ہو تو اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ان قریب اللہ ایسے ایمان و عمل والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آج کارڈوں سے پرچار نہیں کیا جا رہا ہے, آج دعوت نامہ نہیں بانٹا جاتا ہے, بلکہ 2024 کا اولس ہوا یہ غلام فقیس کا انتظار کرنا شروع کر دیے. یہ محبت آئی کہاں سے؟ ارے ان سے محبت کرو, یہ خدا کی چاہت. ملا تجھے نہ ملے گی راحت, تو روکنا چاہتا ہے خدا بھیجنا چاہتا ہے اور کوئی ایسے ہی نہیں آتا ہے. صرف ایک واقعہ پیش کروں گا, اس کا گواہ صرف میں نہیں ہوں, مفتی شریف محمد صاحب بھی ہیں. اس کا گواہ صرف میں نہیں ہوں, مولانا ظہیر عباس صاحب بھی ہیں. یہ دربار غازی ہے. اگر کسی کو مصطفیٰ جان رحمت نے بٹھایا ہے تو طاقت و قوت دے کر کے بٹھایا ہے, پاورفل بنا کر کے بٹھایا ہے. حاجی عبدالواحد صاحب کرنل ہیں, ہماری مسجد کے مؤذن ہیں, اولاد نہیں ہے. طرح جانے کی نوبت آ گئی. ایک مولانا صاحب ناسک کی صدمے میں ملے, کہا حضرت حاجی صاحب طاعت مت دیجئے, اللہ کو ناپسند ہے, مگر مسلمان روٹی جل جائے تو دے رہا ہے, مسلمان بائک نہ ملے تو دے رہا ہے. مسلمانوں کو اللہ کی پسند سے معذاللہ مطلب نہیں ہے, غازی کی پسند سے مطلب نہیں ہے. نفس کیا چاہتا ہے اس کا پیروکار بن کر کے رہ گیا ہے. مقدمات کس کے زیادہ وہاں پر گھوم رہے ہیں. حاجی عبدالواحد صاحب آپ کو اولاد چاہیے نا, اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جائیں. سرکار کہاں چلا جاؤں, امام صاحب کہاں چلا جاؤں, کہاں وہاں چلے جائیں جس کی محبت کو اللہ نے دلوں میں ڈال رکھا ہے. بہرائچ کی سرزمین ہے, سرکار غازی کی ذات ہے, سرکار غازی کی بارگاہ میں چلے جائیں. سرکار غازی کی بارگاہ میں آئیں, ایک چوکھٹ پر اپنا بیٹھ گئے, دوسرے پر حدیث صاحب بیٹھ گئے, ہاتھوں کو اٹھا دیا, سرکار آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, سرکار ایک بیٹا عطا کر دیجیے. علامہ عارف صاحب بیٹھے ہیں, ان کے یہاں ان کے عقیدے کی محفل ہونے والی ہے, پوچھئے, یہ اس کے چشمدید گواہ ہے. حاجی صاحب نے کہا سرکار